بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت سنبھالنے کے بعد سچائی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عدل و انصاف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حیا اور پاک دامنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور زہد و تقوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمونہ بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کو خلافت راشدہ کے طور پر سادہ اور سنت کے مطابق بنا دیا تھا۔ اپنی جاگیر بیت المال کو واپس کر دی تھی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کر دیا۔ انہوں نے ایسی سادہ زندگی گزاری جس کی مثال بادشاہوں میں تو کیا فقیروں میں بھی ملنا مشکل ہے۔ لباس میں ایسی کمی کی کہ بعض اوقات کرتا سوکھنے کے انتظار میں جمعے میں دیر ہو جاتی تھی۔ ان کے گھر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا کہ جو بچی ان سے بات کرتی ہے وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے آج صرف دال اور پیاز کھائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اچھے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر ان کی بچیاں بھی رو پڑیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود خود ان کے پاس ذاتی پیسہ اتنا نہ تھا کہ حج کر سکیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بدن میں درد کی شکایت تھی تو مجھ کو میری خالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ آپ نے میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صاحب کو 94 سال کی عمر میں بالکل اچھا دیکھا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے جو فیض پہنچا ہے وہ آپ کی دعا کی برکت سے پہنچا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، ان کا مضبوط کر لینے کے بعد اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم۔ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی عزت اور رحم کرم کا مالک ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب اپنے مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید یعنی بیماری سے نجات دے دیتا ہوں، اور پھر اس کے گوشت کو اس سے عمدہ گوشت سے اور اس کے خون کو اس سے عمدہ خون سے بدل دیتا ہوں کہ نئے سرے سے وہ ساری چیزیں عمل کریں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، اسی امید پر کہ ان کی مدد کر دی جائے۔ وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ ان لوگوں کے حق میں فریق یعنی مخالف بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو بھی دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ککڑی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے۔ فائدہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ککڑی کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ یہ معدے کی گرمی کو بجھاتی ہے اور مثانے کے درد کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوسی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی کنجوسی کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1698 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔